أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب پانچواں سبق درس پنجم امید بے خدا. خوب پانچواں سبق خدا پر امید، خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ. ٹھیک، یہ اس کا عنوان ہے. اور یہ درس جو ہے ایک نظم کی صورت میں ہے، اور اس نظم میں ایک واقعے کو، ایک داستان کو نظم کیا گیا ہے. اور داستان یہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ اور سن رسیدہ اور بوڑھے باز نے ایک کبوتر کے بچے کا پیچھا کیا. اس کبوتر کے بچے نے جان بچانے کے لیے کبھی صحرا میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جنگلوں میں ادھر بھاگتا رہا، اور یہ باز اس کا پیچھا کرتا رہا. کبوتر کا بچہ بھاگتے بھاگتے جب تھک گیا تو ایک درخت پہ نظر ڈالی اور پھر اس پہ جا کر کے بیٹھ گیا. جیسے ہی درخت پہ یہ بیٹھا، اس کے سر کے اوپر باز بیٹھا. اس نے نیچے نظر ڈالی تو دیکھا نیچے ایک صیاد یعنی ایک شکاری کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہے، اور اس نے تیر کمان میں جوڑ رکھے ہیں اور کبوتر کے بچے کا نشانہ لے رکھا ہے. کبوتر کے بچے نے دیکھا کہ دونوں طرف میرے موت ہے، اوپر بھی موت ہے، نیچے بھی. اڑتا ہوں تو باز پکڑے گا، بیٹھا رہتا ہوں تو شکاری کے تیر کا نشانہ بنوں گا. یعنی جان اب جانا لازمی ہے. ہر طرف سے نا امید جب ہو گیا تو اس نے اپنی امید خدا کے ساتھ باندھی. ٹھیک، کہا کہ اب وہی جان بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جان بچانے کا. خدا سے امید لگائی اس نے. اور ادھر گویا ایک معجزہ ہوا کہ ایک سانپ نے آ کر کے شکاری کے پیر کے انگوٹھے پہ ڈسا. جیسے ہی سانپ نے اس کے انگوٹھے پہ ڈسا، اس کے ہاتھ سے تیر کمان نیچے گرا اور تیر اوپر گیا، اور اتفاق سے بجائے کبوتر کے بچے کو لگنے باز کو لگا. تیر باز کا ادھر شکاری گرا، باز گرا. اس طریقے سے کبوتر کے بچے کی جان بچ گئی. واقعاً جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، کہیں سے مشکل سے نکلنے، سختیوں سے باہر آنے، یا جان خطرے میں ہے، جان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اگر انسان خدا سے اپنی امید لگا لے تو یقیناً خدا مایوس نہیں کرتا ہے، اس کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے اور اس کو مصیبت سے، مشکل سے، خطرے سے بچاتا ہے، نکالتا ہے. یہ داستان تھی. ٹھیک، اب تطبیق کر لیتے ہیں. امید بے خدا، خدا سے امید یا خدا پر امید. خدا سے امید، جیسے ہم آپ سے امید ہے نا، کہتے ہیں آپ پر نہیں، آپ سے امید. تو کہتے ہیں امید بے خدا، خدا سے امید. شنی دستم کی شہبازی کہنسال. یہ شنی دستم یعنی شنید ام، یہ کیا تھا اصل میں؟ شنید ماضی صالح. شنید ام، میں نے سنا ہے کہ شہبازی، شہبازی یعنی باز، عقاب. ٹھیک، کہ ایک باز کہنسال یعنی پیر، سن رسیدہ، بوڑھا، جس کی عمر زیادہ ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کہنسال. انسان کو بھی کہا جاتا ہے اگر بوڑھا ہو گیا تو کہیں کہ مرد کہنسال، بوڑھا آدمی، پیر آدمی. ٹھیک، میں نے سنا ہے کہ ایک بوڑھے باز نے کبوتر بچیرا، ایک کبوتر کے بچے کا دنبال یا سمجھتا دنبال کر
دنبال کرنا یعنی تعقیب کرنا، پیچھا کرنا. ایک کبوتر کے بچے کا پیچھا کیا. زبی میں جان کبوتر کرد پرواز، بے ہر سو تاخت تازاں از پیش باز. زبی میں جان یہ تھا از بی میں جان. یہ کیا تھا اصل میں؟ از بی میں جان. بیم یعنی خوف، خطر، ڈر. جان کی خوف سے، جان کے ڈر سے کبوتر نے کرد پرواز یعنی پرواز کر دی. اصل میں ایسے تھا، تقدم و تاخر ہو گیا. کبوتر پرواز کر، جان کے خوف سے کبوتر نے اڑنا شروع کیا، پرواز کیا. ہر سو، ہر جانب بھاگا یعنی رفتن، پرواز کردن. بہر سو جدھر بھی جاتا تھا، جدھر پرواز کرتا تھا. از پیش باز اس کے پیچھے پیچھے باز بھی آتا تھا. از پیش یعنی بدنبالش اس کے پیچھے پیچھے. جدھر بھی کبوتر پرواز کرتا تھا، جدھر کبوتر کا بچہ بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے باز بھی بھاگا کر رہا تھا. بے دشت و کوہ و صحرا بود پران. دشت یعنی جنگل، کوہ یعنی پہاڑ، صحرا یعنی بیابان، پران یعنی پریدن، اڑنا. پران یعنی پریدن، اڑنا. کبوتر کا بچہ جنگل، پہاڑ اور بیابان میں پرواز کر رہا تھا. زنگے باز، باز کے چنگ سے بچنے کے لیے. زچنگ باز شاید در برد جان. باز کے چنگل سے اپنی جان کو شاید بچا سکے. جنگل، پہاڑ اور صحراؤں میں اڑ رہا تھا کہ شاید اس طرح سے باز کے چنگل سے اپنی جان بچا سکے. زچنگ باز یعنی باز کے چنگل سے، شاید یعنی شاید، ممکن ہے. در برد جان یعنی جان بچا لے جائے، جان کی حفاظت کر سکے. ٹھیک. اجل را دید و شست از زندگی دست. اجل را دید پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا. باز کبوتر کے بچے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا. اب کبوتر کے بچے کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. اجل را دید موت کو دیکھا. اجل یعنی موت، مرگ. موت کو دیکھا. وشست از زندگی دست اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. لیکن یہاں پر زندگی سے نا امید ہو چکا. موت کو دیکھ کر زندگی سے نا امید ہو گیا. درختی در نظر بے گرفت. ایک درخت کو نظر میں لایا، ایک درخت پر نظر ڈالی. و بے نشست اور اس پر بیٹھ گیا. نشست و سر بے زیرے پر فرو برد. بیٹھا اور اپنے سر کو اپنے پروں کے اندر لے گیا. سر بے زیرے پر فرو بردن یعنی سر جھکانا، سر کو اپنے پر میں لے جانا. نشست بیٹھا، و سر بے زیرے پر فرو برد اور سر کو اپنے پر کے اندر لے گیا. کہ چنگال بازش می کند خورد. کہ یعنی کب، چه وقت. چنگال بازش باز اپنے چنگل سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. بیٹھ گیا اور سر کو اپنے پر میں چھپا لیا کہ دیکھو اب کب یہ باز حملہ کرتا ہے اور اپنے پنجے سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اپنا لقمہ بناتا ہے. کہ چنگال بازش می کند خورد. کہ کب باز اپنے چنگل سے اسے
ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ نظر کرد ان نگن اقبال برزیر کی سیادی کمن بر کف بزہ تیر۔ نظر کرد ان نگن اقبال، نگن اقبال یعنی بدبخت، نگن اقبال یعنی بدبخت، اس بدبخت نے درخت کے نیچے نظر ڈالی، نظر کرد دیکھا، ان نگن اقبال اس بدبخت نے، برزی یعنی نیچے، اس بدبخت نے درخت کے نیچے نظر ڈالی کہ سیادی کمان بر کف بزہ تیر، کہ دیکھا ایک سیاد ہے جس کے ہاتھ میں کمان ہے اور تیر اس کمان میں جوڑے ہوئے ہیں۔ سیادی کمان کف بزہ تیر، کہ ایک سیاد ہے جس کے ہاتھ میں کمان ہے اور تیر زرہ پہ لگائے ہوئے، اس باندھ پہ لگائے ہوئے، باڑ پہ ہے نا۔ کمان برکف نمودے قصد جانش، ہدف بگرفتے بکردے نشانش۔ کمان برکف ہاتھ میں تیر کمان لے کر کے اس شکاری نے نمودے قصد جانش، اس کبوتر کے بچے کے شکار کا ارادہ کر رکھا ہے، اس کی جان کا ارادہ کیا ہے، یعنی اس کے شکار بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ہدف بگرفتے، ہدف یعنی نشانہ، نشانہ لے چکا ہے، وہ ہدف بگرفتے، ہدف کو مشخص کر کے، ہدف البتہ نشانہ بھی کبھی کبھی فارسی میں آتا ہے، اور مقصد ایک چیز جس کا انسان نے جو ہے قصد کیا ہے، ہدف یعنی قصد۔ ہدف بگرفتے، ہدف اور مقصد کو مشخص کر رکھا ہے، وہ کردے نشانش، اور کبوتر کے بچے کا نشان رکھا ہے۔ بزیر پائے سیاد و بے سرباز، نہ بے نشستن سلاس، بزیر پائے، پیر کے نیچے، سات شکاری ہے، وہ بے سر باز، اور سر کے اوپر ہے۔ بزیر پائے سیاد و بے سر باز، پیر کے نیچے شکاری ہے، سر کے اوپر باز ہے۔ نہ بے نشستن ساس، نہ بنے میں ہی بھلائی ہے، وہ پرواز، اڑنے میں بھلائی ہے۔ اڑنے میں بھلائی اس لیے نہیں ہے کہ بیٹھا رہے گا، شکاری اپنا شکار بنائے گا، اور اڑنے میں بھلائی اس لیے نہیں ہے کہ اڑے گا تو باز اپنا شکار بنائے گا۔ بکلی رشتہ امید و گسست، پوری طریقے سے امید کی رستی ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے۔ بکلی پوری طریقے سے، رشتہ امید، امید کا رشتہ، وہ گسست ٹوٹ چکا ہے، گسستن ٹوٹنا، بکھرنا، کھلنا، یہ معنی دیتا ہے، ٹھیک۔ پوری طریقے سے امید ٹوٹ چکی ہے۔ درآن دم، جب ساری امید ٹوٹ گئی تو اس وقت کبوتر کے بچے نے دل بے امید خدا بست، اپنے دل کو خدا کی امید کے ساتھ باندھا، یعنی خدا سے امید لگائی۔ کیا ہے؟ ہاں، اپنے دل میں خدا سے امید پیدا کی۔ درآن دم، اس وقت جبکہ پوری طریقے سے نا امید ہو چکا تھا، دل بے امید خدا بس، دل کو خدا کی امیدوں کے ساتھ باندھا، یعنی دل خدا سے امید پیدا کی۔ تو امیدش بے حق بود ان کبوتر، نجات از مرگ دادش ہے داور۔ چو امیدش بے حق بود، چونکہ اس کبوتر کے بچے کی امید حق کے ساتھ تھی، حق یعنی خدا سے، چونکہ اس نے خدا کے ساتھ امید، خدا پر بھروسہ کر رکھا تھا، خدا سے اپنی امید رکھی تھی۔
ان کبوتر نجات از دادش ہے یہ داور، یعنی زندہ، داور یعنی بہترین والا، زندہ اور بہترین فیصلہ کرنے والے خدا نے اس کبوتر کو نجات دی، چونکہ اس کی امید حق کے ساتھ تھی، لہذا یہ داور نے اس کبوتر کو موت سے نجات دی۔ بزد ماری بشست پائے سیاد، قضا برباز خورد آن تیر افتاد۔ بزد ماری بشست پائے سیاد، یہ اس طریقے سے بے پائے شست سیاد ماری نیش زد یا زد جو بھی کہیں، ٹھیک ہے، شکاری کے پیر کے انگوٹھے پر ایسا، بزد یعنی زد اصل میں مارا، زدن مارنا ہوتا ہے، بزد ماری یعنی یہ کہتے ہیں جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، ان کے کاٹنے کو فارسی میں کہا جاتا ہے نیش زدن۔ کیا کہتے ہیں؟ نیش زدن۔ بزد ماری بشست پائے سیاد، شست یعنی انگوٹھا، یہ وہ شست نہیں ہے 60 والا، فارسی میں ایک آتا ہے 60 کو کیا کہتے ہیں؟ شست، کہاں سے لائے بھی؟ شستی کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ ہاں، املے کا فرق ہے، وہاں دوسرے بڑی شین کے بعد ساد ہے، یہاں چھوٹی، یہ فرق ہے، وہ بھی شست ہے یہ بھی شست ہے، بس ساد فرق ہے۔ پائے سیاد شکاری کے انگوٹھے پر اپنے ڈسا، قضا باز وہ افتاد، قضا یعنی تقدیر سے، وہ تیر جا کر کے سیاد کو لگا، وہ افتاد بے بخشی، قضا برباز خورد اتفاق سے، تقدیر سے تیر جا کر کے باز کو لگا، قضا برباز خورد آن تیر، یہ ایسے کہیں گے آن تیر بباس خورد، کیا ہے؟ آن تیر بباس خورد، وہ تیر باز کو لگا، و افتاد اور باز گر پڑا، بخاک افتاد ہم صیاد و ہم باز، زمین پر شکاری بھی گرا اور باز بھی گرا، بخاک افتاد یعنی زمین پر گرا، ہم صیاد شکاری بھی و ہم باز اور باز بھی، دونوں زمین پہ گر پڑے۔ کبوتر شاد و خندہ کرد پرواز، کبوتر خوشی خوشی ہنستا ہوا مسکراتا ہوا فضاؤں میں اڑ گیا۔ یہ داستان چلیں، کلمہ و ترکیبہائے تاسے، خوب اجل، اجل یعنی مرگ، یہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، الہی عظم البلا، اب کتنے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ عین سے ہے کہ الف سے ہے، کتنے العجل کے بجائے کہتے ہیں الاجل، الاجل، ہائے افسوس ہے، پتہ ہے عربی میں بھی یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا نہیں ہے، فارسی میں مرگ بولتے ہیں، ہاں تو العجل کے بجائے الاجل کہہ دو گے اگر عین کے بجائے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ اکبر، دعا بد دعا بن جائے گی نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، جاننا ضروری ہے۔ چلے، اجل یعنی مرگ یعنی موت، خوب از پیش بے دنبال او در تعقیب او، از پیش یعنی اس کے پیچھے، اس کی تعقیب میں، ٹھیک،
از زندگی دست شستن، از زندگی دست شستن یعنی از زندگی ناامید شدن، زندگی سے ناامید ہو، دست از زندگی شستن، ناامید و مایوس شدن، ناامید اور مایوس ہو جانا. برکف یعنی برکف یعنی بدست، ہاتھ میں، ہتھیلی میں یعنی ہاتھ میں. کمان برکف یعنی کمان بدست و آمادے، یعنی ہاتھ میں کمان ہو اور تیار ہو، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ کمان برکف. بگسس یعنی پارے کر، پارے شد، بگسس یعنی پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا، پارا کر دیا. ٹھیک. بیم، بیم یعنی دہشت، ہراس، خوف. ٹھیک. تاختن یعنی سریع دویدن، تند رفتن، تیزی کے ساتھ اڑنا، تیزی کے ساتھ بھاگنا، تیزی کے ساتھ دوڑنا، یہ کہتے ہیں تاختن. ٹھیک. تازان یعنی شتابان، در حال دویدن یعنی تیزی کے ساتھ جلد بازی میں، شتابان یعنی تیزی کے ساتھ جلد بازی میں. تاختن اور تازان یہ تقریباً دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پرندے کا تیزی کے ساتھ اڑنا، یا کوئی انسان تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہو تو اس کو بھی کہیں گے تاختن یا تازان. ٹھیک. چلو اس کے بعد حی یعنی زندہ، خداوند متعال کی ایک صفت ہے نا، صفات ثبوتیہ میں سے ہے. خرد کردن یعنی لہ کردن، قطعے کردن، لہ کر دینا یعنی قیمہ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کئی حصوں میں تقسیم کر دینا، خرد کردن یہ کہتے ہیں. سبزی کاٹنے کو کہا جاتا ہے خرد کردن، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خرد کردن. جیسے کہیں گے کہ مادرن در آشتانه سبزی خرد می کند، ماں باورچی خانے میں سبزی کاٹ رہی ہے. سبزی کیسی کاٹی جاتی ہے؟ چھوٹی جاتی ہے، خرد کردن. داور کسی کی بین دیگران حکم داوری میں کند، داور جو دوسروں کے بیچ میں حکم اور فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی خداوند متعال کی صفت ہے. در نظر بگرفت یعنی انتخاب کرد، در نظر انتخاب کردن. در برد جان یعنی جانش را نجات دہد، اپنی جان کو بچا سکے. در بردن یعنی دور کر چیزی یا کسی از جائے کے دران خطر وجود دارد. در بردن یعنی دور کرنا کسی چیز کا یا کسی شخص کا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر خطرہ موجود ہو. دم یعنی لحظے، ہنگام، وقت، سمجھ رہے ہیں؟ دم یعنی لحظے، ہنگام، وقت. زہ یعنی چلے کمان، زہ یعنی چلے کمان. کمان میں جو ڈور لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک، جس میں تیر کا پیچھے کا حصہ لگایا جاتا ہے اور کھینچا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چلے کمان. بزہ تیر یعنی در حالی کی تیر را بزہ کمان انداختے. بزہ تیر یعنی اس حال میں کہ تیر کو کمان کی زہ پر لگا رکھا ہے، وہ آمادے تیر اندازی اور تیر چلانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے. شنی دستم یہ اصل میں ہے شنید ام، شنید است، شنید اند، شنید عید، شنید عید، شنید ام، شنید عید، یہ شنید. میں نے سنا ہے. قضا یعنی در اینجا به معنی از قضا به صورت اتفاقی، اتفاقاً، اچانک، ناگہانی. ٹھیک. یہاں کوہنسال، کوہنسال یعنی پیر، بوڑھا، سن رسیدہ. نگون اقبال یعنی بخت برگشتے، جس کی تقدیر کھوٹی ہو گئی ہو، بدبخت، جس کی تقدیر کھوٹی ہو گئی ہو.
قسمت پلٹ گئی ہو، اچھائی سے بری ہو گئی ہو، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ نگون اقبال. نمود قصد جانش یعنی قصد کشتن او را کر دیس، یعنی اس کو مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. ہدف گرفتن یعنی نشانے گرفتن، دیکھو نشانے روی کردن، نشانہ لینا، نشانہ روی کردن، نشانے کی طرف دیکھنا. چلے باقی